خان ثابت ہوں گے۔ تو جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت شعر لکھا ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تمہاری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری تھی آیتیں، جس نے نبی کے دل پر اتاری تھی آیتیں، اسی نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ یہ تو بڑے ماشاءاللہ مولا کی کرم نوازی ہے کہ ہم ان کربلا والوں کے ماننے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ مولا ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور حاضرین محفل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمیں بلا تمہید اپنے بلائے ہوئے معزز مہمان ذاکر اہل بیت ذاکر سید تراب حیدر سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ تو مومنین سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ معزز مہمان کو سنا جا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ یہ سٹینڈ ذرا اوپر کروا دیجیے گا، ٹھیک ہے، بہتر ہے جی، نہیں ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ تکلیف نہیں سمجھیں گے تو آگے آ جائیں گے، گروہ نہ بنائیے گا۔ آپ بھی بھجن، آپ تو جوان ہیں، میں بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، آپ جوان ہیں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے کو آسانی ہو۔ آپ تھوڑا سا یہ مائک کر دیجیے گا، سٹینڈ کو اوپر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ سلامت رہیں آپ بادشاہ، اگر آپ قریب آ جائیں گے تو بسم اللہ، سلامت رہیں۔ تھوڑی سی آواز کھول دیجیے گا بہت، جی جی جی، آپ سلامت رہیں، آپ جی، کیوں نہیں، کیوں ایک درود با جماعت پڑھ لیں۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں وحدہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، مل کے با آواز بلند تر صلوات کریں۔ اللہم صلی اللہ عجل فرجہم۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا نام لینا بھائی جان، اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، جس کے دل کی رگوں میں علی بادشاہ کی مودت سفر کر رہی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے جواب دیجیے گا، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ، کتنی ہی بلند صلوات پڑھ لیں۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ سلامت رہیں۔ لفظ پہلا ہے، ڈھیروں سفر کیا ہے، آپ کے چہروں کی زیارت کی ہے۔ مولا کا فرمان ہے کہ مومن کے چہرے کی زیارت کرے تو عبادت ہے، وہ میں نے کر لی ہے، لہٰذا جو خیرات مجھے عطا کی گئی ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے منبر رسول پہ آ گیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے سلیمان مزاج بن کے کون بیٹھا ہوا ہے، ہاں، کیونکہ تراب نقوی دلوں کے راستے نہیں نہ جانتا، دلوں کے راستے مولا جانتے ہیں۔ پہلا جملہ کہتے ہیں، پھر جہاں تک آپ گفتگو کریں گے، جس قدر آپ سماعت کریں گے، میرے ساتھ آپ کو سلام کریں گے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو 14 ہستیوں کا خالق ہے۔ اچھا، اس میں کوئی مشکل نہیں تھا بولنے میں۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے ذکر کی تائید ہی وہ کرتا ہے کہ جسے ہم توفیق عطا کریں، غیر بندہ ہمارے ذکر کی تائید نہیں کر سکتا۔ چلیں، آپ تھوڑا سا بیدار ہو، میں پھر ایک لفظ کہتا ہوں، شاعر سا ہوں، نازک سا میرا دل ہے، آپ کو سلام کروں گا، آپ جہاں تک بولیں گے۔ حمد ہے اس خدائے لم یزل کے لیے کہ جسے علی جیسی ہستی بھی سجدہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولا کرو، ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ چلو، آپ اتنا اچھا بول پڑے ہو، ایک جملہ پھر کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، توجہ ہے۔ پھر تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے
جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ اچھا چلو کچھ بندے ابھی بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، میں دلیل ایک اور دیتا ہوں۔ تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلیمان اور سلیمان کو فخر سلیمان بنایا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کو سلام ہے تمہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں آپ کی تمہید باندھنے کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے، تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حور بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھجن بولیے گا۔ آسی کو نوازا تو حور بنا۔ چل اچھا ایڈے سونا بولے ہو نا، میں لائیو چل رہا ہے باخدا، اتنا دور جدید ہو چکا ہے، آپ کو ایک فقہ نہیں دیکھ رہا۔ یہاں آپ کو اہل سنت والجماعت بھی دیکھ رہی ہے، اہل حدیث بھی دیکھ رہے ہیں، دیوبند بھی دیکھ رہے ہیں، شیعہ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں۔ باخدا اپنے مجلسوں کا معیار یہ بناؤ کہ لوگ دیکھیں کہ شیعہ ہوتا کیسا ہے علی کا۔ میں جتنی گفتگو کروں گا یہ تاریخ ہوگی یا مولا کا فرمان ہوگا، شعر بھی پڑھوں گا، اشعار بھی پڑھوں گا تو بادشاہ کی تاریخ ہوگی یا فرمان ہوگا۔ توجہ کیجئے گا تاکہ آپ بیدار ہو، تاکہ میں ایک جملہ کہہ سکوں۔ تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے، سرکار جملہ کہنے لگا ہوں، جن ہستیوں نے مٹی سے کھیلتے ہوئے ملنگ کو دیکھا تو بہلول بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ جیو۔ مٹی سے کھیلتے ہوئے ملنگ کو دیکھا تو سرکار بہلول بنا دیا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی قدر، کچھ دیر عشق علی کے سمندر میں ڈوب کے ولایت علی کی چند رکعت نماز پڑھی جائے۔ ہاں آپ ایک بندہ میں سمجھتا تمام کی سنت ادا کرے، میرے آنے کی قیمت ہوگی۔ لفظ میں پہلا کہنے لگا ہوں، لفظ دل میں اتر آئے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ بشر کی بساط ہی نہیں کہ بطول کے بیٹے کا تذکرہ کر سکے۔ جن کا ذاکر خود اللہ ہو، ان کی توصیف اور عظمت بشر بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں جتنی در آل محمد پہ بندہ جھک کے خیرات مانگے وہ اتنی خیرات عطا کر دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو خیرات مجھے ملی ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داری والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، اور داد نہیں چاہیے، صرف دعا چاہیے۔ پہلی بار آپ کی دہلیز پہ سجدہ زن ہو کے بادشاہ حسین کی در آل محمد پہ آ کے سجدہ ولایت ادا کرنے لگا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، حسین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اس پوری کائنات میں جو ہستی اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سرکار میں نے جملہ کہا، اللہ کی اس کائنات عالم میں جو ہستی اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے۔ اچھا جو خاموش ہو گئے ایک لمحے کے لیے توجہ کیجئے گا، کربلا کے میدان میں یزید نے کیا بھیجا تھا؟ لشکر 9 لاکھ تھا، طاقت تھی، حسین نے اسی کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے معجزہ بطول کے بیٹے کا۔ چلو ہاں آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں جب شمر نے 13 ضربوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا ہے نا، یہ چلتا چلتا عمر ابن سعد کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا حسین کا سر کٹ گیا ہے، اب اس حسین کے سر کا کیا کروں؟ سرکار آپ نے ذاکرین سنے، علماء کرام سنے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ سے پیچھے ہٹ کے گفتگو کروں تو میری زبان کاٹ کے بازاری کتوں کے حوالے کر دینا، تو آپ نے کوئی اف نہیں کرے گا۔ میرا اگلا سفر اگر آسان ہو جائے گا تو اگر آپ بول پڑے۔ توجہ کیجئے گا، اس نے کہا حسین کا سر کٹ گیا ہے، اب اس حسین کے سر کا کیا کروں؟ حسین کا سر کٹ گیا ہے، اب حسین کے سر کا بھاجن بندہ ایک بولے می سے میں تمار بیزاج بن کے میرے آنے کی قیمت ہو جائے گی، اس حسین کے سر کا کیا کروں؟ شمر نے جملہ کہا، عمر ابن سعد کہتا ہے اگر حسین کا سر کٹ گیا ہے تو پھر اسے بلند کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دلیل ایک دو زمانے والا، اور تمہیں میں بتاتا ہوں حسین کس عظمت کا مالک ہے۔ پتہ چلا
جو کٹ کے بھی بلند ہو جائے اسے بطول کا بیٹا حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لاکھوں سلام ہے۔ جو کٹ کے بھی بلند ہو جائے اسے بطول کا بیٹا حسین کہتے ہیں۔ اچھا کیا ہوا؟ سرکار سمر چلا، یہ نیکو نیزہ پہ حسین کا سر بلند کیا، بادشاہ کے لب ہلے، بادشاہ کی آنکھیں کھلی، بادشاہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، حمد ہے اس خدا کی، توجہ کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ بادشاہ نے الحمد کا آغاز شروع کیا، شمر بھاگتا بھاگتا عمر ابن سعد کے پاس آیا، اس نے کہا حسین موت سے کر رہا ہے، اس نے کہا کٹا ہوا سر کیسے موت سے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا پھر سن لے، حسین زندہ ہو گیا، حسین زندہ ہو گیا، حسین زندہ ہو گیا۔ جب شمر نے بار بار کہا نا کہ حسین زندہ ہو گیا، عمر ابن سعد نے کہا کٹے ہوئے سر کلام نہیں کرتے، کٹا ہوا سر زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر حسین زندہ ہو گیا۔ عمر ابن سعد بھاگا، حسین کی سینہ کے قریب آ کے کہتا ہے حسین یہ موت سے کیسے، حسین یہ موت سے کیسے؟ اس سے پہلے بیجن جملہ سنا ہو تو باخدا نہ بولیے گا، وگرنہ خیرات میں ناز نہیں کرنے لگا، سجدہ زن ہو کے آپ کی سماعتوں میں نظر لفظ کہنے لگا ہو۔ اس نے کہا حسین کٹے ہوئے سر کلام نہیں کرتے۔ چلا لایا بطول کے بیٹے کو، بادشاہ نے کہا بازاری ماں کے بازاری بچے خاموش ہو جا، تجھے پتہ نہیں اللہ نے قرآن میں کہا تھا شہید زندہ ہوتا ہے، میں نے کر کے بتایا ہے یوں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے قرآن پڑھ کے بتایا، اللہ اکبر، یہی جملہ ہے یار، یہی جملہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے دعویٰ کیا تھا، دلیل نہیں دی تھی، حسین نے دلیل دے دی، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حسین کٹے ہوئے سر کلام نہیں کرتے، یہ معجزات کیسے؟ بادشاہ نے فرمایا میں نے دلیل بنایا۔ اس نے کہا حسین موت کے بعد بھی بول پڑے ہو؟ حسین بنا در کے کلام، کائنات کے بادشاہ کو جلا لایا۔ بادشاہ نے کہا 9 لاکھ اور شامیوں سنو، لو لفظ کہنے لگا ہوں، کس قدر آپ بولو گے میں نہیں جانتا۔ بادشاہ مسکرا کے فرماتے سن مجھے کہہ رہا ہے کہ کیا کہا؟ میرا سر کاٹ لیا، 13 ضربوں کے ساتھ مجھے ذبح کر لیا، تم نے کیا سمجھ رکھا حسین مارا گیا، حسین مارا گیا، حسین مارا گیا؟ اس نے کہا ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ 13 ضربوں کے ساتھ تو مارا جائے گا، تیرا کلام بند ہو جائے گا۔ جلا لایا بطول کے بطول بیٹے کو، کہا میں اس کی راہ میں شہید ہوا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اذکرونی فاذکرکم، جسے تم ختم کرنا چاہ رہے ہو اسے خدا بڑھائے گا۔ اللہ اکبر، میں نے قرآن کی آیت پڑھی اذکرونی، جسے تم ختم کرنا چاہ رہے ہو اسے وہ خالق ہے سرکار حقیق۔ اس نے کہا بادشاہ یہ معجزات کیسے؟ لو میں 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، تاریخ پڑھوں تو پھر میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ بادشاہ مسکرائے، مسکرا کے فرماتے سنو، ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں۔ جو اس کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا دعویٰ ہے نا، جو اس کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سرکار؟ زندہ ہوتا ہے۔ بطول کے بیٹے نے کر کے دکھایا یوں زندہ ہوتے ہیں۔ لو میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں۔ حسین فرماتے قضا بھی ہے میری باندھی جبھی میں زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، قضا کہتے ہیں موت کو۔ بادشاہ نے کہا تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ تم 13 ضربوں کے ساتھ شبیر کا گلا کاٹ کے تم نے شبیر کو خاموش کرا دیا؟ یاد رکھنا، یاد رکھنا، قیامت والے دن تک حسین زندہ باد ہوگا، یزید مردہ آباد ہوگا۔ میں نے موت سے ایسا کربلا کے میدان میں کر دیا۔ اس نے کہا حسین کیا کر دیا؟ بادشاہ نے کہا او عمر ابن سعد سن، ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں، قضا بھی ہے میری باندھی جبھی میں زندہ ہوں۔ سینہ کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے یہی، یزیدیت کو بتا دو ابھی میں زندہ۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، بول بے سرکار، یزیدیت کو بتا دو ابھی میں زندہ۔ اچھا جو اس قدر بول پڑے ہو، چلاؤ ایک بات اور کرتے ہیں۔ 28 رجب حسین کو ولید نے دربار میں بلایا تھا، ایسے ہی نا؟ اس نے کہا تھا حسین یہ ہے خط، یزید نے بھیجا ہے،
بیعت کر لو. بڑے دربار میں اکیلا بطول کا بیٹا ہے اور دروازہ بند ہے. بادشاہ نے خط پڑھا, کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بادشاہ دیکھ لیں, وہ کہہ رہا ہے میری بیعت کر لو. علی کے لال نے کہا لا یبایع مثلی مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. اچھا ماشاءاللہ کوئی 150-200 بندہ بیٹھا ہے, مجمع میں سے کوئی 500 بندہ یا 100 بندہ یا 50 بندے میرے مخالف ہوں, میں کلا ہوں. انہوں نے کہنا اللہ تو آپ شاہ ویڑ کے جاندہ کتے پکڑ لو گے یار تو آپ نقوی کو. میں خاموشی اختیار کر جاؤں گا, کیونکہ میں کہوں گا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں تم سے جھگڑ سکوں, میں تم سے لڑ سکوں. اللہ جانے کیا جلال ہے بطول کے بیٹے کو. دروازہ بند ہے, سامنے قاتل ہے, اور علی کا بیٹا علی کے لہجے میں کہہ رہا ہے لا یبایع مثلی مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. اچھا اس میں بھی ایک اسرار ہے, اس میں بھی ایک بات ہے. بادشاہ نے بتایا ہے کہ اگر باطل سامنے ہو تو چاہے تم اکیلے ہو ڈٹ جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہی جملہ ہے. باطل سامنے ہو, تم اکیلے ہو, پھر بھی ڈٹ جاؤ. اس نے کہا حسین ایک ہاتھ کا سوال ہے, حسین آپ مدینے رہے, زندگی گزارے جیسے سارے گزار رہے ہیں. بادشاہ نے کہا کیسی جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو, میں مدینے رہ کے زندگی نہیں گزار سکتا. اس نے کہا حسین صرف ایک ہاتھ دینا ہے, حسین ایک ہاتھ دینا ہے, وگرنہ وطن چھوڑنا پڑے گا. حسین وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں. بطول کا بیٹا مسکرایا, مسکرا کے کہا بالکل وہ گزار سکتے ہیں, کیونکہ رسول نے انہیں نہیں کہا, مجھے کہا ہے الحسین منی وانا من الحسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں طریق پڑھ رہا ہوں یار, مجھے اگر مجھے کہا ہے, بادشاہ نے کہا مجھے کہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پوری صلوات پہ پڑھا کرو تاکہ بارگاہ الہیہ کی حکومت قائم ہو سکے. کہا توجہ کرنا, کہا رسول نے, میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا ہے الحسین منی وانا من الحسین. اس نے کہا حسین یعنی بیعت نہیں کریں گے آپ؟ بادشاہ نے کہا بالکل نہیں بیعت کروں گا. اس نے کہا بادشاہ کیوں نہیں بیعت کریں گے؟ بادشاہ مسکرائے, مسافر فرماتے کیسے کروں بیعت؟ ہاں حق کبھی باطل کی بیعت کر ہی نہیں سکتا, حق کبھی باطل کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. بادشاہ فرماتے اجالا کبھی اندھیرے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. ہائے ہائے ہائے, اجالا کبھی اندھیرے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. بادشاہ فرماتے کیسے کروں؟ طہارت کبھی ناپاکی کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس نے کہا حسین میں ہوں یزید کا نوکر, حسین یزید مجھ سے سوال کرے گا کہ حسین نے کیا جواب دیا تو بادشاہ میں کیا جواب دوں گا. بادشاہ مجھے جواب دے. کائنات کے بادشاہ کو جلال آیا. بادشاہ نے اس کے تخت کی طرف دیکھا, کہا اس تخت پہ ناز کرتا ہے. کہا ہاں بادشاہ اسے اس تخت پہ ناز ہے. بھائی جان ایک لمحے کے لیے اٹھیے گا, کیمرہ گھمائیے گا, میں مصرع پڑھتا ہوں, میرے مصرے کے بعد ان کے چہرے نوٹ کیجیے گا. کس کے دل میں بطول کے بیٹے کی کتنی عزت بستی ہے, کون سا بندہ حسین علیہ السلام کی فضیلت پہ کتنا بولے گا, میں نہیں جانتا. عقیدہ اپنا اپنا, قبر اپنی اپنی. کائنات کے بادشاہ کو جلال آیا, کہا تم سے سوال کرے گا؟ اس نے کہا ہاں حسین وہ مجھ سے پوچھے گا. حسین نے کیا کہا؟ جلال میں آ کے ابو طالب کے خون نے کہا سنو اسے لکھ. کائنات کے بادشاہ نے اتنی بڑی بات کہی کہ کائنات کے بادشاہ کی بات کرنے کی دیر تھی جب مدینے میں زلزلہ آ گیا. بادشاہ نے کہا سنو لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل پڑا ہے, اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا. اوئے ہوئے ضمیر کروٹ. بادشاہ مصرع سنیے گا, میں طریق پڑھ رہا ہوں. حسین نے کہا وہ مجھ سے بیعت مانگتا ہے اور تجھ سے سوال کرتا ہے کہ حسین نے کیا جواب دے دیا. اتنی محنت کے بعد اگر آپ نہ بولے میں تاریخ نہ پڑھوں تو باخدا اٹھ کے کہہ دیجیے گا تو آپ نے کبھی تاریخ نہیں پڑھ رہا. اگر میں تاریخ پڑھ رہا ہوں تو پھر میرے حق میں دعا کیجیے گا. لاہور تک تمہارے لیے دعا کروں گا. سیدزادہ ہوں, باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں, عشق والے مصلی پہ کھڑا ہوں. میں نے واجب سجدے والی نماز ابھی ادھر ادا کی ہے, عشق والے مصلی پہ کھڑے ہو کے حسین علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا حسین وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ حسین نے کیا جواب دیا تو حسین کیا لکھوں؟ آواز لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل پڑا ہے, اسے لکھو کہ ہمارے حر کا زمین کروٹ بدل رہا ہے. صبح ہونے کا یقین لے کے ہر ایک گونچا مچل رہا ہے. حسین لے کے فرماتے ہیں اسے لکھو کہ یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈل رہا.
بدل میں صدر غازل کی لعنت میں ڈر رہا ہے. بادشاہ فرماتے ہیں اسے لکھو کہ بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں نسلیں اس کی اجاڑ دوں گا. بادشاہ میں سلام کر رہا ہوں. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں نسلیں اس کی اجاڑ دوں گا. اس نے کہا بادشاہ بات بڑھ رہی ہے, بادشاہ مدینے رہنا, بادشاہ کتنی پیاری زندگی گزار رہے ہیں. میں پھر تاریخ پڑھ رہا ہوں. لو مسدس پڑھنا میں تو میں تاریخ پڑھنی. بسم اللہ. قبلہ آئیں, آپ آئیں گے تو میں مسدس پڑھوں گا. صلوات با جماعت پڑھیں. آج میرے لیے عزت کی جگہ ہے. ہاں جی 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 آئیں. بسم اللہ. بادشاہ آئیں. بسم اللہ. پھر بھی درود با جماعت پڑھ لیں, موتر کریں زبانوں کو. بادشاہ اجازت ہے. ہاں, امام حسین علیہ السلام نے ولید کو جواب دیا ہے, وہ جواب پڑھ کے آپ کے حوالے میں. بابا جی تو سب بہن ہے, میں نے اتنی محنت کیا اور یہ مجمع کو تیار کیا. بادشاہ مصرع سنیے گا. اس نے کہا حسین علیہ السلام ایک ہاتھ کا سوال ہے, بیعت کر لے. بادشاہ جان بچ جائے گی. بھجن کہا بادشاہ جان بچ جائے گی, بادشاہ بیعت کر لے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. ابو طالب کے خون کو جلا لایا. آواز ہی او ولید, کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے کم ہوا ہو. ہائے 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 ہائے. کیوں نہ سنیے گا. اس نے کہا حسین علیہ السلام بیعت کر لو, آپ کی جان بچ جائے گی. بادشاہ نے کہا میں کیسے بیعت کر لوں, پنڈال میں سے سردار ایک بندہ میں سمیت مار کی سنت ادا کرے. میں بھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا, آپ نے کہا میں نے خطبہ کو سنتا ہوں اور پڑھے لکھے خطبہ کو سنتا ہوں. میرا مسدس تاریخ میں بند نہ ہو تو باخدا اٹھ کے کھڑے ہو جائے گا. احترام نقوی, تجھے پڑھنا ہی نہیں آتا, تجھے بولنا ہی نہیں آتا, تجھے گفتگو نہیں آتی, تیری گفتگو پائیدار ہی نہیں ہے, چپ کر کے چلا جاؤں گا. مگر نہ اتنا بولنا کہ اندر والا ذاکر مطمئن ہو جائے. اس نے کہا حسین بیعت کر لو. بادشاہ فرماتے نہیں, کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو, کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو, کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو, کہیں نہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہوں فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو. ارے کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا ہو. ولید کہتے ہیں نہیں. حسین فرماتے ہیں پھر تو ہی بتا, حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا. کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا. اچھا آپ جی یہ پھر تو ہی بتا, حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا. کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی, کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا. بادشاہ فرماتے ہائے ہائے یہ ہاتھ میرا نہیں ہے. بادشاہ فرماتے یہ انگلی میری نہیں ہے, یہ فنگر میری نہیں ہے, اگر میری ہوتی تب بھی یزید تجھے نہ دیتا. قبلہ بات ایک ہی کرنی ہے میں نے, اور میں اسی پہ سلام کرنے لگا ہوں. میں نے جتنی دات لینی تھی, جس طرح کا ماحول تھا, میں نے لے لی دات. باخدا یہ نہ بولے ان کا اپنا معیار ہے, تو آپ نے کیونکہ اپنے نصیبت توجہ کیجئے گا. بات وہی کروں گا جو تاریخ میں ہوگی. میرے بعد ایک بہت ہی کمال کے خطیب, ایک بہت ہی کمال کے عالم آپ کی ساتھ گفتگو کریں گے. توجہ کیجئے گا ایک لمحے کے لیے. جملہ کہنے لگا ہوں. کہا ولید یہ میرا ہاتھ نہیں ہے. کہا بادشاہ کس کا ہے؟ بادشاہ فرماتے سنو, ھذا یدنا محمد ہے, یدنا عصمت ہے, یدنا طہارت ہے, یدنا نبوت ہے, یدنا ولایت ہے, یدنا حسن ہے, یدنا فاطمہ ہے, یدنا حسین ہے, یدنا علی ہے. آواز دے کہا ولید سنو, یہ محمد کا ہاتھ ہے, یہ سیدہ کا ہاتھ ہے, یہ فاطمہ کا ہاتھ ہے, یہ زہرا کا ہاتھ ہے, یہ عصمت کا ہاتھ ہے, یہ ولایت کا ہاتھ ہے, یہ حسن کا ہاتھ ہے, یہ حسین کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ بابا علی کا ہاتھ, بابا علی کا ہاتھ. ھذا ید اللہ, ہم اللہ والا ہاتھ کسی بندے کے ہاتھ میں رکھ دے.
ہم اللہ والا ہاتھ، یہ اللہ والا ہاتھ ہے. میرے بابا علی کا ہاتھ حاضر ید اللہ، اس کا ہاتھ ہے. ہم اس کے والا ہاتھ کسی اچھا بادشاہ بسم اللہ اچھا قبلہ ایک مصرع پڑھ لو اس کے بعد چھوڑ دیں. بسم اللہ. توجہ کیجیے گا. اس نے کہا حسین بیعت نہیں کریں گے؟ بادشاہ فرماتے ہیں نہیں. ہائے ہائے ہائے. توجہ کیجیے گا. بیعت کریں گے؟ بادشاہ فرماتے ہیں نہیں کروں گا. اس نے کہا حسین بیعت کا سوال تھا، آپ بات لمبی کر رہے ہیں. بادشاہ فرماتے ہیں میں کیسے بیعت کر لوں اس کی؟ ہائے ہائے ہائے. میری ماں کی شرافت کی گواہی قرآن دیتا ہے، اس کی ماں کی خباثت کی گواہی دنیا دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی ماں کی خباثت کی گواہی دنیا دیتی ہے. بادشاہ فرماتے ہیں میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو علی کی بیٹیوں کی چادریں لوٹ لی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوڑ دیا میں نے سارا. ایک 70 سنو اور اسی پہ منبر چھوڑ جاؤں گا. توجہ کیجیے گا، ایک لمحے میرے لیے میری طرف دیکھیے گا. حسین نے بیعت نہ کی تو بطول کی بیٹیوں کی چادریں لوٹ لی گئی. اللہ اکبر. ہائے آپ کی نہیں نکلی. کیا عالیہ کی چادر معمولی تھی؟ اللہ اکبر. اچھا چہلم اس کا منا رہے ہیں مرشد بہت سارے جی. بسم اللہ. چہلم اس حسین علیہ السلام کا منایا جا رہا ہے. ابھی قبلہ بھی مصائب بھی پڑھیں گے، قبلہ سے بھی سنیے گا. غریب سے غریب بندہ بھی ہونا سید بات آرام سے ہے. پتہ نہیں کتنے کو بندے ماتم کریں گے، کتنے کو ہائیں کریں گے، میں نہیں جانتا. ہائے نکلے تو رو کے اپنے امام کو ضرور بلانا اور کہے گا اللہم عجل ولی کل فرج. لازمی کہنا، اپنے امام کو پرسہ دینا کیونکہ اصل پرسے کا حقدار ہی وہ ہے. ہائے لازمی کرنا. غریب سے غریب سید بندہ ہونا. ہم نے دیکھا اس کا چہلم 40 دنوں کے بعد ہو جاتا ہے. مقدر بطول کے بیٹے کا تھا 1 سال کے بعد بہن چہلم کرنے آئی ہے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. رو پڑے ہو یار، رو پڑے ہو نا. ہائے کرو نا، ہائے کرو نا. ہائے تو تیرے بس میں نا بزرگا. اس ہنج دی قسم ہی مولا دی قسم ہے. مولا فرماتے ہیں ہم لازمی پرسہ لینے آتے ہیں. پتہ نہیں کس کے پہلو میں امام سجاد علیہ السلام آ کے بیٹھ گئے ہیں. غربت کی ایک سطر سنیے گا. ہائے لازمی کیجیے گا. ایک لمحے کے میری طرف دیکھے گا. مصائب ہے، مصائب پہ خیرات ہے. توجہ کیجیے گا. سال کی قید نبھا کے چادر اسلام کو خمس میں دے کے، اسی ادب میں کیا پڑھوں؟ سال کی قید نبھا کے چادر اسلام کو خمس میں دے کے جب علی کی بیٹی مدینے واپس آئی ہے نا تو لاؤ رکھو قرآن میرے سر پہ. سیدھا نانا کی قبر پہ گئی ہے. قبلہ سے اجازت لے کے قبلہ ایک 70 پڑھنے لگا ہوں. نانا کی قبر پہ آئی، آواز دے کے کہا سجاد میرے نانا کی قبر سے ذرا بیر ہٹا. نانا کی قبر سے امام سجاد علیہ السلام نے بیر ہٹائی. اتنا رو کہ جتنا علی حسین نے چاہا. ادھر بیر ہٹی، ادھر بطول کی بیٹی نے نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھا. ایک غربت کا ہوکا بھرا کر بڑے رسول میں زلزلہ آیا. آواز دے کر نانا نانا 18 بھائیوں کی بے وارث بہن سلام کہتی ہے. اللہ مان اللہ مان. کرنا ماتم یار، تیرے مذہب میں ماتم جاتا. شرما کے روڑا یار. کسی کا ڈر آ گیا تجھے سجاد کے مصائب پہ بھی شرما کے روڑا عالیہ کے مصائب میں. آواز دے کر نانا 18 بھائیوں کی بے وارث بہن سلام کہتی ہے. اس وقت کپڑے رسول میں زلزلہ آیا. آواز عالیہ میرا دین بچ گیا. آواز نانا تیرا بچ گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا. اللہ مان اللہ مان. بزرگ ماتم کرے دے پہ جوان سے احتیاط مار یار. ہاتھ سر پہ مار. ہار کے کہا ہائے ہو عالیہ تیری چادر کا بڑا ارمان تھا. تیرا امام زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے میرا سلام اس دادی پر اور جب جس کی چادر نو کے نیزہ سے لوٹی گئی تو صرف چادر نہ آئی، میری دادی کا لہو بھی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. ماتم کی تیاری کر رہا نا. آواز عالیہ میرا دین بچ گیا. آواز نانا تیرا بچ گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا. 70 میں نے ایک ہی پڑھنی آزادار ماتم کرے گا. ہاتھ سر پہ لازمی مارنا کیونکہ ماتم سر کا کرنا عالیہ کی سنت ہے. سر پہ لازمی ہاتھ مارنا، عالیہ کی سنت ادا کرنا. آزاداروں اب ماتم کی تیاری کرنا. آواز دے کے کہا عالیہ عالیہ جب میرا دین بچ گیا ہے نا تو عالیہ مجھے یہ بتا کس موڑ پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. اس وقت علی کی بیٹی قبلہ 9 دفعہ مٹی پہ بیٹھی، 9 دفعہ کرے ہوئی ماتم کر کے کہتی ہے نانا 36 شہر
اللہ مان اللہ مان اللہ مان امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے نانا 36 شہر نانا 72 بازار نانا 144 گلیاں نانا 288 موڑ نانا جتنے ظلم ہوئے نا نانا عالیہ بھول جائے گی نانا ایک ظلم نہ بھولے گی کپڑے رسول میں زلزلہ آیا آواز عالیہ کون سا ظلم اس وقت نانا کی قبر پہ 2 ہاتھ رکھے آواز دے کر نانا ان 36 شہروں میں اکبر کا قاتل میرے سامنے آگے ہنس ہنس کے کہتا تھا اے اکبر کو پرچی میں نے ماری اے حسین کو غریب میں نے کیا اے میری پرچی کے بعد اے غریب بیٹے کی لاش پہ ایسے آیا اے جیسے شام کے بازار میں اے علی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین